الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد ہم اور آپ یہاں جمع ہیں کچھ دین کی باتوں کو سننے کے لیے، قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے۔ رمضان کے آج 27 روزے ہمارے مکمل ہو گئے اور اب یہ مبارک مہینہ چند لمحوں، چند دنوں اور چند ساعتوں کے بعد ہم سے جدا ہو جائے۔ پھر نہ یہ روزہ ہوگا، نہ تراویح ہوگی، نہ یہ بہترین ماحول ہوگا جو ہم پچھلے 27 دنوں سے لگاتار دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک مثال سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص جس کے پاس ٹو ویلر ہے، بائک ہے، گاڑی ہے، وہ گاڑی جب بہت چلاتے چلاتے اس گاڑی کے کل پرزے جو ہے وہ خراب ہونے لگتے ہیں تو ہم اس گاڑی کی سروسنگ کراتے ہیں، اس کو ہم سروس سینٹر لے کر جاتے ہیں اور سروسنگ کرنے والا اس گاڑی کو تیل پانی اس میں ڈال کر اس کے سارے کل پرزے کھول کر کے اس کی صاف صفائی کرتا ہے، اس گاڑی کو بالکل بہترین کنڈیشن میں کر دیتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ عقل مندی ہوگی کہ ہم اپنی گاڑی کو سروسنگ کرائیں، اس پر پیسہ خرچ کریں، اس پر ٹائم لگائیں اور سروس ہونے کے بعد ہم گاڑی کو لے آ کے گیرج میں کھڑی کرتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے، اور ایسا کرنے والا بے وقوف مانا جائے، ایسا کرنے والا عقل مند نہیں کہلائے گا جو گاڑی کی سروسنگ کرانے کے بعد گاڑی کو لا کر کے کھڑا کرتے۔ سروس کرائی جاتی ہے گاڑی کو اور چلانے کے لیے، گاڑی کا اور اچھا استعمال کرنے کے لیے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے نفس کی سروسنگ کا مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کی گندگی اور میل اور کچیل سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ایک مہینے میں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم 15 گھنٹے 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، گرمی کے باوجود، پیاس کے باوجود ہم پانی کو ہاتھ دیں، وضو کرتے ہیں، کلی کرتے، پانی ہمارے منہ میں جاتا ہے، ہونٹ ہمارے سوکھ رہے ہیں، حلق ہمارا سوکھ کر کے کانٹا ہے، مگر وہ کون سی طاقت ہے جو اس پانی کو ہمارے حلق میں نہیں جانے؟ ہمارے منہ میں پانی جاتا ہے لیکن حلق کے نیچے نہیں جاتا۔ یہ اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار میرا روزہ خراب ہو جائے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ ہم ایک مہینہ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی طاقت ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، لیکن عجیب بات ہے کہ ہم ایک مہینہ اس بات کی پریکٹس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی عید کا دن آتا ہے سارا کا سارا جو مہینے بھر کی ہم نے محنت کی تھی وہ ایک دن میں پانی پھیر دیتے، سارے مہینے کی ایک برکت ایک دن میں ختم ہو جاتی۔ وہ قرآن جو ہم نے مہینے میں، ہماری مائیں بہنیں 2-2 3-3 قرآن پڑھ لیتی ہیں، پھر سال بھر شاید ایک قرآن نہیں پڑھ پاتی۔ ہمارے وہ بھائی جو تہجد کی نماز، قیام اللیل کی نماز پڑھتے تھے تاک راتوں میں، اب 5 ٹائم کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔
تو ہم تو وہی کام کر رہے ہیں، گاڑی کی سروسنگ ہم نے کرائی اور گاڑی لا کے ہم نے گیریج میں کھڑی کر دی۔ رمضان اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم 1 مہینہ خوب محنت کریں اور 11 مہینہ سو جائیں۔ رمضان ہمیں 11 مہینوں کے لیے تیار کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ بگ بازار ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے، ہمیں سے بہت سارے لوگ جاتے بھی ہوں گے، سامان خریدتے ہوں گے۔ وہاں ضرورت کی روزمرہ کی تمام چیزیں ملتی ہیں۔ کبھی کبھی آفر آتا ہے کہ صاحب بڑی سستی چیزیں مل رہی ہیں۔ جب آفر آتا ہے تو بگ بازار میں بڑی بھیڑ لگی ہوتی ہے، لوگ جوک در جوک جاتے ہیں، بڑی تعداد میں بیوی بچوں کو لے کے جاتے ہیں، بگ بازار سے خریداری کرتے ہیں۔ لیکن جب آفر ختم ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوا سناٹا ہو جاتا ہے، روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ لوگ خریدتے ہیں تب بھی۔ ایسا نہیں کہ بگ بازار آفر کے دنوں میں چلتا ہے، باقی دنوں میں تالے بند رہتے ہیں وہاں۔ رمضان نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے۔ رمضان عبادتوں میں ہمیں 1 رات کی عبادت کر کے ہم 84 سال سے زیادہ کا ثواب مل رہا ہے، 1 دن کی تلاوت کر کے ہمیں 100 سال کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے۔ رمضان کے اندر ہمیں نیکیوں کی سیل مل رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم باقی 11 مہینے ہم نیکیوں سے دور ہو جائیں۔ آج رمضان کا یہ 28ویں رات ہے اور 2 راتیں اور ہیں، اور اس کے بعد یہ مہینہ ختم ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، میں آج کی اس مختصر سی گفتگو میں وہی آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 14ویں پارے کی ایک آیت پڑھی، سورہ نحل کی آیت نمبر 92، آیت نمبر 92 آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ میرے بندو تم اس بڑھیا عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو بڑی محنت سے دھاگا تیار کرتی ہے، سوت تیار کرتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں مشینیں نہیں تھی تو لوگ سوت کاٹتے تھے چرخے کے اوپر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک بڑھیا عورت تھی جس نے بڑی محنت سے بہت ڈھیر سارا سوت کاٹا، تیار کیا، اور سوت تیار کرنے کے بعد اس عورت نے کینچی اٹھائی اور سارے اس دھاگے کو جس نے اتنی محنت سے تیار کیا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، من بعد قوت انکاسا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس عورت کی طرح مت ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب تم نیکی کر کے، تہجد پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، نماز کی پابندی کر کے، اللہ کی نظر میں جو تمہارا ایک مقام بنا تھا، جو تم اللہ سے قریب ہوئے تھے، دین کے قریب ہوئے تھے، اب شیطان کو خوش کر کے اس سے تم اللہ سے دور مت کر لو اپنے۔ تم اس بڑھیا عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے محنت کر کے سود کو تیار کر کے پھر برباد کر ڈالا۔ رمضان اس لیے نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم 1 مہینہ نیکی کریں اور 11 مہینے ہم اپنے رب کو بھول جائیں، وہی ہم کر رہے ہیں آج۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایمان کے ساتھ ایک کنڈیشن لگائی۔ صرف ایمان کافی نہیں، اللہ کے ایمان کے اوپر جمنا کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احقاف کے اندر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک میرے وہ بندے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور پھر اسی کے اوپر جم گئے، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا قیامت کے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو رمضان میں اللہ سے ڈر گیا اس کو کوئی غم نہیں ہو۔ اللہ نے کہا ایمان لایا اور جم گیا، ایمان لایا اور ڈٹا رہا۔ نماز کے لیے صرف ایک رمضان کا 1 مہینہ نہیں، نماز کے لیے سال کے 12 مہینے۔ قرآن صرف 1 مہینے کی کتاب نہیں، قرآن 12 مہینے کے لیے ہدی للناس بن کر کے آیا ہے۔ اللہ کو کے آگے رات میں کھڑے ہونا، اللہ کے آگے آنسو بہانا، یہ 1 مہینے کا کام نہیں، سال کے 12 مہینے کا کام۔ اللہ نے اپنے نبی سے قرآن میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کے اوپر موت آ جائے، یعنی زندگی کی آخری سانس تک، موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک بات ایسی بتائیے کہ وہ فائنل بات ہو، اس کے بعد مجھے کچھ پوچھنا نہ پڑے آپ سے، ایک بات بتائیے۔ صحابہ بھی کیسے کیسے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی قل لی فی الاسلام قولا لا اسألک بعدہ احدا، ایک بات مجھے ایسی بتائیے مجھے پھر کچھ اور نہ پوچھنا پڑے۔
ایک بات بتائیے، فائنل بات بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ، اے میرے صحابی کہو میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، ثم استقم، پھر جم جاؤ اس میں، پھر ہٹنا نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ہم جب اس بات کا اقرار کرتے ہیں زبان سے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا یعنی اللہ کی ماننا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے فارسی میں، کہتے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. کہتے جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کام چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کتنی مشکلیں آتی ہیں. اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ نے جنت کو گھیر دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے. 10 لاکھ کی آپ کی پراپرٹی ہے، 25,000 روپے آپ کو زکات دینا ہے. اب یہ 25,000 آپ کو دینا ہے، اب ظاہر سی بات ہے مال کی محبت ہے ہمارے دل میں. ابھی اتنا آسان کام تو نہیں کہ 25,000 روپے ہم نکال کے دیں. دل پہ چھری چلے گی، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، مال کی محبت کو تھوڑی دیر کے لیے نکالنا پڑے گا. نہیں یار یہ میرا حق نہیں، یہ زکات ہے، مجھے دینا ہے. گھر میں عورتوں کے پاس زیور ہے، 85 گرام سے زیادہ زیور ہے، 85 گرام ہے، 2.5% زکات دینا ہے. تو اب زکات دینے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تو قربانی دینی پڑے گی، اپنے دل سے مال کی محبت نکالنی پڑے گی. صبح 4 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، ہمیں اٹھنا ہے. جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، بستر پہ لیٹے میں اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہمیں جانا ہے مسجد میں. اللہ کے نبی کہہ رہے جنت میں جانے کے لیے اتنی قربانی تو دینی پڑے گی. حفت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو گھیر دیا ہے ناپسندیدہ کی. جو کام پسند نہیں وہ کرنا پڑے گا. دنیا کی عورتیں بے حیائی کر رہی ہیں، آپ کو پردے میں نکلنا ہے. دنیا کی عورتیں فیشن بازی کر رہی ہیں، آپ کو دور رہنا ہے. آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کی سہیلیاں آپ کو کچھ کہیں گی، آپ کا سماج آپ کو برا بھلا کہے گا. یہ لوگ تو بڑے پرانے خیال ہیں، مگر آپ اپنے ان پرانے خیالات پر رہیے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ نے ایسی چیزوں سے گھیر دیا ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، جس کے لیے نفس کے اوپر چوری چلانا پڑتا ہے. وحفت النار بالشہوات، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جہنم کو اللہ نے پسندیدہ چیزوں سے گھیر. جو اچھا لگ رہا ہے وہ کام کرو، انشاءاللہ جہنم میں چلے جاؤ. پسند کا کام کرتے چلے جاؤ، جو جی چاہے کھاؤ، جہاں جی چاہے جاؤ، جو من چلے کرو. اگر من کے مطابق چلنا ہے تو بہت ایزی ہے، کرتے رہو اور جہنم کا راستہ طے کرتے رہو. تو رمضان ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ حرام سے بچنا مشکل نہیں ہے. کھانا حلال، پانی حلال، بیوی حلال، ہم حلال چیزوں سے بچ رہے ہیں 16 گھنٹے. ان حلال چیزوں سے ہمیں بچا کر کے ہمارا رب ہمیں ٹرینڈ کر رہا ہے، ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے کہ میرے بندے جب تو حلال سے بچ سکتا ہے تو حرام سے کیوں نہیں بچ سکتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیکی کا کام کرتے تھے تو اما عائشہ کہتی ہیں برابر کرتے تھے. احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کو وہ کام پسند ہے جو ریگولر کیا جائے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہم نے 1 مہینہ تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، تاک راتوں میں رات بھر جاگے، اور 11 مہینے ہم نماز 5 ٹائم کی. بھائی تراویح فرض تو نہیں ہے، قیام اللیل میں آپ نہ جاگیں آپ کو کوئی گناہ تو نہیں پڑے گا، مگر 5 ٹائم کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے آپ کو حساب دینا پڑے گا، گناہ پڑے گا. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم 1 مہینہ تو قیام اللیل کریں، 1 مہینہ ہم تہجد پڑھیں، اور 11 مہینے ہم 5 ٹائم کی نماز بھی نہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے کہتے ہیں اے عبداللہ لا تکن مثل فلان، دیکھو فلاں کی طرح مت ہو جانا. فلاں آدمی بڑا رات میں تہجد پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیا. اگر ہمارے نبی ہمیں دیکھ لیتے تو کیا. نبی نے کہا فلاں کی طرح مت ہو جانا جو تہجد پڑھتا تھا پابندی سے اب چھوڑ دیا. ہمارے نبی ہمیں دیکھ لیتے تو کیا کہتے کہ 1 مہینہ تو بڑی عبادت کا بڑا شوق ہے، اور 11 مہینے تو مسجد سے دور، اللہ سے دور، دین سے دور. جانتے ہیں ہمارے نبی رات میں کتنی نماز پڑھتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنی رکعت پڑھتے تھے اللہ کے نبی رات میں نماز؟ 11 رکعت. اما عائشہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی، نبی اکرم رات میں جو تہجد پڑھتے تھے اور جس کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے.
تو اللہ کے نبی اگر کبھی رات میں سو گئے، اور غور سے سنیے گا، کبھی آپ کو نیند آ گئی یا سفر میں چلے گیا، نہیں پڑھ پایا آپ رات میں 11 رکعت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھرپائی دن میں کرتے تھے۔ اب عائشہ کی روایت صحیح بخاری، اللہ کے نبی دن میں اس کی بھرپائی کرتے تھے اور 12 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اللہ، اس لیے کہ وہ جو 11 رکعت تھے اس میں وتر بھی شامل تھی۔ اللہ کے نبی 2+2+2+2 دو کر کے 12 رکعت نماز دن میں پڑھتے تھے۔ چاشت کے ٹائم جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے اس ٹائم اللہ کے نبی، اگر کبھی آپ کا وہ جو معمول تھا رات میں تہجد پڑھنے کا اگر وہ چھوٹ جاتا تھا کسی وجہ سے، تو آپ دن میں 12 رکعت مارتے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ 1 مہینہ خوب عبادت کرو اور 11 مہینے اللہ سے بھول جاؤ۔ اس بار کا رمضان ہمارے لیے دوہری مصیبت لے کر کے آیا۔ ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے لیے یہ تھی کہ ہم میں سے سارے لوگوں کے کاروبار بند ہیں، روزی روٹی کے ذرائع بند ہیں۔ اب جو صاحب استطاعت ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن جو بیچ کے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے اپنے گھر کی روزی روٹی چلانا مشکل ہو گیا۔ ایک آزمائش تو ہمارے لیے یہ تھی، اس برکت والے مہینہ جب شروع ہوا یہ آزمائش ہمارے ساتھ تھی۔ اور دوسری آزمائش یہ تھی کہ ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے، ساری عبادتیں ہمیں گھر کے اندر کریں۔ یہ آزمائش بھی تھی، اور اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں موقع بھی تھا۔ آپ ایمان سے بتائیے، اپنے اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہم لوگوں نے کبھی اس رمضان کے علاوہ باقی کسی رمضان میں اپنے گھر میں اتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ نہیں پڑھی۔ ہمارے بچوں نے اتنی نمازیں پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ جن گھروں میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا وہاں گدیوں پر تراویح کی نماز ہوگی، آج ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رات میں 2 بجے اٹھ کر کے قیام اللیل کر رہے ہیں۔ ہم ہر سال، ہمیں سے کتنے لوگ تھے رمضان میں کاروبار میں پل جاتے تھے، عبادت کا ٹائم نہیں ہے۔ ارے صاحب رمضان بڑی برکت کا مہینہ، کہا کہ برکت پہ کام بہت ہے۔ میں نے تو ایسے بھی اللہ کے بندوں کو دیکھا، ہمارے عبدالحفیظ بھائی بیٹھے بمبئی، ہمارے ساتھ یہ گئے تھے بمبئی میں، میں نے ایسے آدمی کو بھی دیکھا جو کروڑ پتی آدمی ہے، جس کا کروڑوں کا بزنس ہے، اس نے رمضان کے آخری عشرے میں سارا بزنس چھوڑ کر کے وہ اعتکاف کرتا ہے۔ اور یقین جانیے موبائل اپنے پاس نہیں رکھتا ہے کہ کسی کسٹمر کا کال آ جائے اور مجھے جواب دینا پڑے۔ اپنے بھائیوں کو یا اپنے بچوں کو ذمہ داری سونپ دیا، بھائی مجھے ڈونٹ ڈسٹرب می، میں اعتکاف میں کوئی کاروبار نہیں کروں۔ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو رمضان میں اپنا کاروبار سمیٹ دیتے ہیں کہ بھائی کاروبار تو 11 مہینے کرنا ہے ہمیں، لیکن 1 مہینہ اللہ کے لیے، 1 مہینہ ہمیں عبادت کرنا ہے۔ ہم لوگ الٹے کیا کرتے تھے، نیا نیا کام لوگ رمضان میں اسٹارٹ کرتے تھے۔ اب یہ جو ٹائم چل رہا ہے رمضان کا آخری حصہ، ہماری ماں بہنیں گھر میں تھوڑی ہوتی، بنی سڑک اور دال منڈی میں ہوتی، اور ہمارے یہ مرد حضرات یہ گدیوں کے چکر لگا رہے ہوتے، کوئی پیمنٹ لے رہا ہے، کوئی مال کی گڈری پہنچا رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ کیسی نماز اور کیسی تلاوت، کتنی فرض نمازیں چھوٹ جاتی تھی لوگوں کی۔ اس بار اللہ نے ایسا ماحول ہم کو دے دیا کہ کم سے کم ہم عبادت نہ کرنے کا یہ بہانہ تو نہیں بنا سکتے کہ ہمارے پاس کام ہو، کاروبار بند ہیں، کام بند ہیں، اب تم بہانہ بتاؤ کہ تمہارے پاس نماز نہ پڑھنے کا کیا بہانہ ہے۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس رمضان کو بہت اچھے طریقے سے گزارا ہے، الحمدللہ۔ لوگوں نے عبادت کی پابندی کی، نماز کی پابندی کی۔ جو لوگ قرآن ہر سال بہت کم پڑھتے تھے، اس سال انہوں نے تلاوت کا جو ہے ٹائم نکالا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کتنی سخت گرمی کا روزہ ہے اس بار، گرمی اپنے پورے شباب پر ہے، لیکن لوگ الحمدللہ ہمارے سماج کی اکثریت روزہ رکھ رہی ہے۔ مگر میرے بھائیوں، میں آج یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ نیکی کا یہ سلسلہ آپ ختم نہ کیجیے۔ نماز تراویح آپ کو سال میں 11 مہینے نہیں پڑھنا ہے، لیکن 5 ٹائم کی نماز آپ کو سال کے 11 مہینے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اتنا قرآن کی تلاوت کا اتنا وقت نہیں نکال سکتے، لیکن اللہ کی یہ کتاب آپ کے گھر میں رہتی ہے، آپ روزانہ آدھا گھنٹہ تو نکال سکتے تلاوت کے لیے۔ یہ کام آپ یہاں سے اسٹارٹ کر دیجیے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے برے کام رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر میں ٹی وی چلتی ہے، رمضان آتا ہے ٹی وی پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، کہتے صاحب ہمارے گھر میں رمضان میں ٹی وی نہیں چلے۔ بہت سے بیڑی پینے والے بیڑی نہیں پیتے، بولے رمضان میں بیڑی نہیں پیئیں۔ رمضان میں بیڑی مت پیو، رمضان سے بیڑی مت پیو۔ آج سے ایک نیا فارمولا لے کے جاؤ۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں رمضان میں یہ کام نہیں کریں، نہیں، رمضان سے یہ کام نہیں کریں، رمضان سے نہیں کریں، رمضان سے شروعات کرو نیکی۔
رمضان میں مت کرو، ایک مہینہ برائی چھوڑ دیا اور عید آتے ہی شروع کر دے، نہیں، جو برا کام آپ نے رمضان میں چھوڑا ہے اب دعا کرو انشاءاللہ اس کو چھوڑے رہیں۔ جو برا کام ہم نے چھوڑا تھا، جو بری لت ہماری چھوٹ گئی، اب انشاءاللہ اس کو ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اور لت پر ایک بات یاد آئی، صحابہ کے گھر میں جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی پانی کی طرح شراب پی جاتی تھی، گھروں میں پانی کے جو گڑے ہوتے ہیں ان میں شراب رکھی رہتی تھی، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، اللہ نے کہا شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب مدینہ کی گلیوں میں بہا دی گئی، اور اللہ نے قرآن میں کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے ایمان والو کیا آپ بھی تم شراب پیو گے؟ تو صحابہ نے کہا انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب اب کبھی ہاتھ نہیں لگائیں۔ کتنے صحابہ تھے جو شراب کا بزنس کرتے تھے، لاکھوں کا پروفٹ تھا ان کو، انہوں نے جس دن قرآن کی آیت نازل ہوئی فوراً بند کر دیا، 1 روپیہ ہمیں نہیں کمانا ہے، اب اس حرام کمانا۔ وہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب نکلتے تھے ایک دعا کرتے تھے، اس دعا میں آپ ایک جملہ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایمان لانے کے بعد کافر ہونے سے، میں تیرے اوپر ایمان لے آؤں اس کے بعد میں کافر ہو جاؤں، میں تجھے مانوں اور پھر میں بگڑ جاؤں، ایسا اے اللہ ایسا نہ ہو، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیں وہ دعا بھی اپنے بارے میں کرتے رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں تو نے ہدایت دے دی، اب اس کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی ٹیڑھا پن نہ آنے پائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر تو جما دے۔ امام بشر الحافی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تابعی گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا کچھ لوگ ہیں رمضان میں بڑی عبادت کرتے ہیں اور سال کے 11 مہینے عبادت سے کوئی مطلب نہیں رکھتے، تو امام بشر الحافی نے کہا بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، ارے کتنے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے، کتنے برے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے کہ ہمارا رب صرف رمضان میں 1 مہینہ ہمارا رب ہے، 11 مہینے ہمارا رب نہیں، نہیں، ہمارا رب 12 مہینے ہمارا رب ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ پڑھا وہ 1 مہینے کے لیے نہیں، 12 مہینے کے لیے پڑھا، زندگی کی ہر سانس کے لیے پڑھا۔ اس لیے ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو اپنے رب کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور آخری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن ابھی چل رہا ہے، 30 مئی تک تو ابھی ہر حال میں چلے گا، 31 مئی تک، تو اس لاک ڈاؤن کے اندر ہمارا جو سب سے بڑا تہوار ہے عید الفطر آ رہا ہے۔ میں آپ سب کو اس بات کی سختی کے ساتھ تاکید کرتا ہوں کہ اس عید میں آپ لاک ڈاؤن کی پوری پابندی کریں، اور علماء کے فتوے آ چکے ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں کہ بھئی ہم عیدگاہ نہیں جائیں گے تو عید کی نماز کیسے ہوگی۔ عید کی نماز آپ اپنے گھروں پہ اپنے بال بچوں کے ساتھ پڑھیے، اور سیم اسی طریقے پر جو طریقہ عیدگاہ کے اندر ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نیت باندھیں گے، دعائے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 مرتبہ پہلی رکعت میں تکبیر زوائد بولیں گے، اور دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو قرات کرنے کے پہلے 5 مرتبہ، 7 5 12 مرتبہ ایکسٹرا آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے۔ باقی نماز کا طریقہ سیم ہے، 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں اگر آپ کو یاد ہے تو سورہ اعلیٰ پڑھ لیجئے، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھ لیجئے، یاد نہیں ہے قل اللہ احد یاد ہے، قل یا ایھا الکافرون یاد ہے، اذا جاء نصر اللہ، جو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے، آپ کوئی پابندی نہیں۔ یہ 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ نہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی، نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو آپ کا اجر ہے اس میں کوئی کمی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ہمیں اتنا ڈرنے کا حکم ہے جو ہماری حیثیت اور استطاعت کے اندر۔ تو عید کی نماز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لاک ڈاؤن کی پابندی کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام میں یہ بھی دینا چاہوں گا کہ ہمیں سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر پر اس بار عید کے کپڑے تو چھوڑ دیجئے، عید کے دن ان کے بچوں کے پیر میں چپل تو چھوڑ دیجئے، جن کے گھروں میں حالات یہ ہیں کہ گھر میں چولہا کیسے جلے گا ان کو اس کی ٹینشن۔ کتنے لوگ ہیں 2 دن میں ان کو کھانا نصیب ہو رہا ہے، اور ایسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سماج میں۔ حکومت کے اپنے دعوے ہیں، سرکاروں کے اپنے دعوے ہیں، مگر حقیقت میں لاکھوں لوگ بڑی تعداد میں ہمارے سماج میں ہیں جو بیچارے آج اناج کے ایک ایک دانے کے لیے ترستے ہیں۔
میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی ہے اپنے زکوٰۃ کے ذریعے، اپنے صدقہ فطر کے ذریعے، اپنے عام صدقے کے ذریعے، اور ہمیں اپنی عید کو اس بار بہت ہی سادگی سے منانا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی جہاں جتنی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے ہم ان کی مدد کریں۔ بس یہی پیغام آپ کو دینا تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے جو کی ہیں اور باقی جو 3 دن بچے ہیں اس مہینے کے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جو بھی نیکی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ان نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے، اللہ ہمارے اوپر سے اس بیماری اور اس وبا کو اللہ تعالیٰ ہٹا لے، اس وبا سے پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، ہمارے ملک کو خاص طور سے جلد اس وبا سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، لوگوں کا کاروبار اور زندگی جلد سے جلد اپنے معمول پر آ جائے، اللہ توفیق دے کہ ہماری مسجدوں کے دروازے پھر سے نمازیوں کے لیے کھل جائیں، ہم چین اور سکون کے ساتھ اپنی مسجدوں میں جماعت اور جمعہ قائم کر سکیں۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ سب کے کاروبار میں سب کی روزی میں رزق حلال کھانے اور کمانے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بری عادتوں سے برے کاموں سے بچائے، اللہ ہمارے گھروں میں برکت کا ماحول پیدا فرمائے، اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمیں اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم نے طاق راتوں میں تیرے آگے جو سجدے کیے ہیں، طاق راتوں میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اے اللہ وہ عبادتیں اس لائق تو نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں، لیکن تو اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کا احترام پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ ہو، کوئی کپٹ ہو، کوئی دشمنی ہو، اے اللہ تو نکال کر کے بھائی بھائی بنا دے، دلوں کو دلوں سے ملا دے، جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔